الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. اس سے پہلے کی آیتوں میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا تھا کہ جو انسان اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بھی اس کی مدد کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ دنیا میں اللہ اس کے قدموں کو جمع بھی دیتا ہے. یعنی پھر کوئی انسان ایسے انسان کو دین و ایمان سے پھیر نہیں سکتا. پھر یہ بات بھی آئی تھی جو انسان کفر کرتا ہے تو اس کے اعمال اکارت و برباد چلے جاتے ہیں، اور نتیجے میں ایسے انسان کو جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا. پھر عام طور سے انسان کو روئے زمین میں سیر و سیاحت کرنے کی تاکید کی گئی ہے، جس کا مقصد یہ بتلایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کس کس علاقے میں کن کن قوموں پر عذاب الہی کا نزول کن کن بنیادوں پر ہو چکا ہے، اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور اخیر میں یہ بات آئی تھی کہ اہل ایمان کا دوست، ولی و کارساز، ممد و مددگار اللہ تبارک و تعالی ہے، جبکہ کفار و مشرکین کا کوئی مددگار نہیں ہے. دنیا میں بظاہر لگتا ہے کہ وہ لوگ صاحب اختیار و اقتدار ہے، لیکن مرنے کے بعد جب یہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے اور عذاب علیم سے دوچار ہوں گے تو وہاں ان کا کوئی بچانے والا اور کوئی حمایت کرنے والا نہیں ہوگا. آگے کی آیتوں میں اہل ایمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو احسان و فضل ہے اور آئندہ قیامت میں ہوگا اس کا بھی تذکرہ کیا گیا، اور پھر کفار و مشرکین کی بعض حرکتوں پر پکڑ بھی کی گئی ہے اور ایسے حرکتوں سے دور رہنے کا حکم دیا گیا. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات، یقیناً اللہ تعالی ایمان والوں کو اور اچھے عمل کرنے والوں کو جنت میں داخل کرے گا. تجری من تحتها الانہار، جس جنت کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ دنیاوی زندگی سے تھوڑا فائدہ اٹھا لیں، جب اٹھاتے ہیں. ویأکلون کما تأکل الانعام، یہ ویسے ہی کھاتے ہیں جیسے چوپایا مویشی جانور کھاتے ہیں. والنار مثوی لہم، ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے. ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے. کفر اور برے اعمال کرنے والوں کے لیے جنت کے بجائے جہنم تیار ہے. اہل ایمان اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے. اس دنیاوی زندگی کے بالمقابل اخروی زندگی کی کامیابی اور سرخ روئی انہیں میسر ہوگی. البتہ جن لوگوں نے کفر کیا یہ نمک حرام لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو کھاتے ہیں اور غیر اللہ کا گن گاتے ہیں،
اور کھانے پینے کی کیفیت بھی ان کی ایسی ہوتی ہے جیسے لگتا کھانا ملا مال مفت دلے بے رحم ٹوٹ پڑتے ہیں جانوروں کی طرح کھاتے ہیں. کہا ایسے انسان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس آیت کریمہ میں جو کہا گیا والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام، جن لوگوں نے کفر کیا نے جو کافر ہے، یتمتعون وہ فائدہ حاصل کرتے ہیں دنیا سے، لیکن ویاکلون کما تاکل الانعام یہ ایسے ہی کھاتے ہیں جیسے چوپایا جانور کھاتے ہیں. جانوروں کے کھانے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وہ بلا سوچے سمجھے کھاتا چلا جاتا ہے. مال حلال ہے کہ حرام ہے، کھیتی کس کی ہے نہیں ہے، ان چیزوں پر نگاہ دوڑانے کے بجائے سامنے جو آیا کھاتا چلا گیا. اہل ایمان سے کہا گیا تم کافروں کی طرح کھانا پینا مت، بلکہ تمہارے سامنے حلال و حرام کی تمیز ہونی چاہیے، جو جائز و ناجائز میں فرق ہونا چاہیے، جو صحیح ہوگا وہی کھانا، ناجائز نہیں کھانا، حرام نہیں کھانا، کسی غصب کر کے چھین چھان کے نہیں کھانا، بلکہ جو تمہاری قسمت میں رکھی گئی، جو تمہیں میسر ہوئی ہے اسی کو کھانا. یہی دوسری بات یہ بھی آئی وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، یہ لوگ اسی طرح کھاتے ہیں جس طرح جانور کھاتے ہیں. کسی جانور کو آپ بیٹھ کر کھاتے ہوئے نہیں دیکھے ہوں گے. جانور بیٹھ کے جگالی کرتے ہیں. کھانے کے وقت میں جانور بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے کھانا رکھیے وہ اٹھ جاتے ہیں، اور اٹھنے کے بعد کھڑے کھڑے کھاتے ہیں. تو کھڑا کھانا یہ جانوروں کی علامت ہے. اور یہ آج کل ایسا فیشن بنا ہوا ہے، شادی بیاہ کی تقریب میں، کھانے پینے کسی پروگرام میں انسان شریک ہوتا ہے، گپ شرابہ دوست احباب کے ساتھ کرتا رہتا ہے، بات چیت ہوتی رہتی ہے، کرسی سنبھالے ہوئے رہتے ہیں، اور بیٹھنے کی جگہ پہ آرام سے بیٹھے ہوئے سکون کے ساتھ کھانے کے وقت کا انتظار کرتے ہیں. اور جب دسترخوان پہ کھانا چن دیا جاتا ہے، کھانا سجا کے بلایا جاتا ہے، تو پھر اسی طرح کھاتے جس طرح جانور کھاتے ہیں. کیسے؟ بیٹھ کے کھانے کی توفیق نہیں ہوتی، کھڑا کھڑا کھاتے ہیں. وہ کھڑا کھانا جانوروں کھانا ہے. اچھا بوفے سسٹم جو ہو گیا، کاسا گدائی سب کے ہاتھ میں پکڑا دیا، بڑی شان و شوکت کے ساتھ دعوت دیتا، کارڈ بھجواتا ہے، اور جب کھانے کی باری آتی ہے تو لین میں کھڑا ہو کے بھیک مانگنے کی طرح، بھیک مانگی کی طرح کھڑا کروا دیا جاتا ہے. اور انسان اسی میں فخر بھی محسوس کرتا ہے، لین میں لگا ہوا ہے اور کٹورا پیالہ پلیٹ لیے ہوئے کھڑا ہے، کوئی اس میں بھیک دے گا اس کے بعد کھائے گا. بظاہر لوگوں کو اچھا لگتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا یہ اسی طرح کھاتے ہیں جس طرح جانور کھاتے ہیں. جانور کھڑے ہو کے کھاتے ہیں، آج انسان بھی کھڑا ہو کر کھاتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے. علاوہ اس کے جانور بھی بلا سوچے سمجھے کھاتے ہیں. آج ایسے لوگ بھی ہیں جب کھانے کی دعوت ہوتی ہے ایک دو شام وہ کھاتے ہی نہیں ہیں، ایک دو وقت پیٹ خالی رکھتے ہیں تاکہ دعوت میں اچھی طرح سے خوب اڑائیں گے، کھائیں گے پیئیں گے. مال مفت دلے بے رحم، دعوت دیا ہے اپنے پیٹ ہی میں کھائیے. 2 شام بھوکے آپ رہ چکے ہیں تاکہ کل دوپہر میں شام میں کھانے کی باری آئے گی، خوب اڑائیں گے. کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. یہ جانوروں کا کام ہے کہ جیسے ان کے سامنے کھانا آیا وہ کھاتے چلے جاتے ہیں. کیا فرمایا؟ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، یہ ویسے ہی کھاتے ہیں جس طرح چوپایا جانور کھاتے ہیں. وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے. اب فیصلہ کیجئے، دعوت میں جائیں گے بیٹھ کے کھائیں گے یا کھڑا کھائیں گے؟ انسان کی طرح کھائیں گے کہ جانور کی طرح کھائیں گے؟ سوچ سمجھ کے کھائیں گے کہ بلا سوچے سمجھے کھائیں گے؟ حلال و حرام کی تمیز کر کے کھائیں گے کہ حلال و حرام کی تمیز سے پرے ہو کر کھائیں گے؟ فیصلہ کر سکتے ہیں. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ. کتنی بستیاں ایسی گزر چکی جو تمہاری بستی سے زیادہ طاقتور تھی. الَّتِي أَخْرَجَتْكَ، جس بستی کے لوگوں نے آپ کو وہاں سے نکال دیا. أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ، تو ہم نے ایسے بستی والوں کو ہلاک کر دیا اور ان کے لیے کوئی مددگار
کھڑا ہو کے نہیں آیا یا کوئی مددگار نہیں آیا جو اس کے لیے مدد کر سکے۔ مکہ کے بالمقابل میں دوسری بستیاں جس پر اللہ کا عذاب نازل ہو چکا، جیسے قوم عاد اور قوم سمود، یہ لوگ طاقتور بھی تھے، ڈیل ڈول میں عظیم الجثہ، قوی الہیکل، ہٹے کٹے مشٹنڈے لمبے تڑنگے بھی تھے، اور ساتھ ساتھ دنیاوی اعتبار سے بڑے متمدن بھی کہلاتے تھے، تہذیب یافتہ کہلاتے تھے۔ شہریت ان کو ملی ہوئی تھی، پتھروں سے کاٹ کاٹ کر بہترین سنگ تراشی کر کے عالی شان عمارتیں بنانے کا ہنر جانتے تھے۔ کہا وہ لوگ تو وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اس کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا۔ اور عاد کے بارے میں کہا الَّذِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ، اور قوم عاد کو ہم نے ہلاک کیا کہ روئے زمین پر ایسی مخلوق پیدا ہی نہیں ہوئی ہے۔ تاڑ کر کھجور کی طرح لمبے تنگے تھے، اور طاقت و قوت کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ، افراد بھی ان کے پاس بہت، مال و دولت ان کے پاس بہت، اور اس سے بڑھ کے فرعون ذی الاوتاد، اللہ نے فرعون کو بھی ہلاک کر دیا جو کھونٹیوں والا تھا، جو میخوں والا تھا، جس کو اپنے اقتدار پہ بڑا ناز تھا، اور نتیجے میں اپنے آپ کو نا ربکم الاعلیٰ کہتا ہے، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑنے پہ آیا، ان کا سارا غرور توڑ کے رکھ دیا اور پانی میں ڈبو دیا۔ اہل مکہ سے کہا جا رہا ہے ان کے بالمقابل تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہے، تم تو چھوٹے چھوٹے بھی ہو، تمہارے پاس کھیت کھلیان بھی نہیں ہے، کھانے پینے کے اسباب وسائل بھی نہیں ہے، باہر سے اگر لوگ حج عمرہ کرنے کے لیے نہیں آئے تمہیں کچھ میسر بھی نہیں ہوگا، یہ پتھریلی علاقہ میں ہے، کچھ کر بھی نہیں سکتے ہو، پھر بھی تم اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہو۔ تمہیں سوچنا چاہیے، تم سے پہلی قومیں گزر چکی ہے، قوم عاد، قوم سمود اور فرعون کی بستیاں تمہارے سامنے ہیں، عبرت کا نظارہ تمہارے سامنے بنے ہوئے، تم وہاں جا کے دیکھ لو کہ ان بستیوں کے کھنڈرات کس طرح آج تمہیں دعوت فکر اور دعوت نظارہ دے رہے ہیں کہ تم سمجھ لو کہ جو قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتی ہے۔ اگر تم نے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور اللہ کی آخری کتاب قرآن عظیم سے عداوت و دشمنی رکھی تو تم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے دوچار ہو جاؤ گے، اور تمہارا بھی کوئی حامی و مددگار نہیں ہوگا۔ کیا فرمایا؟ اہلکناہم فلا ناصر لہم، ان بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا جو بستی تم سے طاقت و قوت میں زیادہ بڑھی ہوئی تھی، ان کو ہلاک کر دیا، پھر ان کو بچانے والا کوئی نہیں آیا۔ ہم تم کو بھی ہلاک کر دیں گے، تمہارے لیے بچانے والا بھی کوئی کھڑا ہو کے نہیں آئے گا کہ ہم اس کی حفاظت کے لیے اور اس کے بچاؤ کے لیے تیار ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ افمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا اهواءهم، کیا وہ شخص جو اپنے رب کے فضل و کرم سے دلیل و برہان پر قائم و دائم ہے اس آدمی کی طرح ہے جس کے لیے اس کے برے اعمال کو مزین کر کے پیش کر دیا گیا، پھر انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کرنا شروع کر دی۔ انسان کی دو قسمیں بتلائی گئی، ایک انسان اللہ کے فضل و کرم سے ہدایت پر قائم و دائم ہے، اللہ نے اسے صحیح سوجھ بوجھ عطا کی، سنجیدہ فکر عطا کیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، اور حدیث و قرآن کی بنیاد پر دلیل کے ساتھ صحیح راستہ متعین کرنے میں یہ حق بجانب بھی ہوئے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہدایت یافتہ ہو گئے۔ یہ لوگ اور وہ لوگ جن کے برے اعمال کو شیطان نے آراستہ اور پیراستہ کر کے پیش کر دیا، ان کی خرابیوں کو ان کی نگاہوں میں کھپا دیا، ان کی خرابیوں کو ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا دیا، نتیجے کے طور پر یہ لوگ اپنی خواہشات نفسانی کے پیچھے چلتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے فرمان پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جو انسان اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ایمان لاتے وہ، اور جو لوگ شیطان کے ہتھے چڑھ جانے کے نتیجے میں گمراہی سے دوچار ہوتے وہ، کیا دونوں برابر ہے؟ یقیناً برابر نہیں۔ پھر اس کے بعد مثال، مثل الجنت التي وعد المتقون، اس جنت کی مثال جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے متقیوں سے کیا گیا ہے۔ جنت متقیوں پرہیزگار لوگوں کے لیے ہے، یہ قرآن نے اعلان کر دیا۔ کہا اس جنت کی مثال اور اس صاحب جنت کی مثال
اور اسی انداز سے وہ انسان جو جہنم میں جائے گا، دونوں کی مثال برابر ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہ جنت کیا ہے؟ جنت کی خوبیاں کیا؟ اس کے تذکرہ، فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس جنت میں ایک نہر ہے جس میں پانی ہے جس کا رنگ مزہ بو بدلا نہیں ہے۔ عام طور سے نہروں میں، تالابوں میں، دریاؤں میں جو پانی ہوتے ہیں، کبھی اس کا رنگ بدل جاتا، کبھی اس کا مزہ بدل جاتا، کبھی اس کی بو بدل جاتی۔ کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا پانی کا نہر جاری کیا ہے جس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہے۔ 1000 سال سے وہ نہر وہاں پر موجود ہے، اس میں کسی قسم کی بدبو بھی نہیں ہے اور کسی قسم کی رنگت میں تبدیلی بھی نہیں آئی ہے اور مزہ میں کسی قسم کا فرق نہیں پڑا۔ ایسی جنت جس کی نہر کی یہ خصوصیت، ایک نہر، 4 نہر کا تذکرہ قرآن نے کیا یہاں پہ۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمَّ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اس جنت میں ایسی نہریں بھی ہیں جو دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ بدلا نہیں ہے۔ دودھ جانور کی تھن سے نکلتا ہے، گائے ہو، بکری ہو، گائے ہو، بکری ہو، اونٹنی ہو یا بھیڑی ہو، اس سب کے دودھ پینے جائز ہیں۔ ان کے تھنوں سے دودھ نکلتا ہے۔ دودھ کو یوں ہی 2-4 گھنٹہ چھوڑ دیا جائے تو خراب ہو جاتا ہے، اسے ابالنے کی کوشش بھی کیجیے گا کہ دودھ پھٹ جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں دودھ کی نہریں رکھی ہیں، ہزاروں سال سے وہ نہریں جاری ہیں، لیکن دودھ میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئی، نہ اس کا رنگ خراب ہوا، نہ اس کا مزہ بدلا، نہ اس میں کسی قسم کی بدبو آئی۔ وہ جانوروں کی تھنوں سے نکلنے والا دودھ نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمال قدرت سے دودھ کی پیدائش ہوئی اور نہر کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کر دیا۔ کوئی ضروری ہے کہ آدمی جانوری کا دودھ اسے پیے۔ آج کل بھی دودھ کے کمپنی بہت سارے ہیں، دودھ بنا کے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ در حقیقت جنتی دودھ کو سمجھنے کے لیے ایک آسان سی شکل ہے۔ مریض دودھ کا حال یہ ہے تو 4 گھنٹہ چھوڑ دیے خراب ہو جائے گا۔ جنتی دودھ کا کیا حال ہے؟ نہر ہے، نہر میں باضابطہ دودھ موجود ہے، برسہا برس سے وہاں دودھ موجود ہے، لیکن اس میں تبدیلی کسی قسم کی نہیں آ رہی۔ کیوں؟ جنت کی چیزیں خراب نہیں ہوتی ہیں۔ 2 نہر ہو گئے، تیسری نہر وَأَنْهَارٌ مِّن خَمَرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، وہاں شراب کی بھی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے بڑے مزیدار اور لذیذ ہیں۔ شراب کچھ دن کے لیے، کچھ وقتوں کے لیے چھوڑا جائے اس میں سرانڈ ہو جاتا ہے، سڑنے کی کیفیت ہوتی ہے، بدبو بھی پیدا ہوتی ہے، اور اس کے بعد پینے کے بعد آدمی کا سر گھومنے لگتا ہے، حیران و پریشان ہوتا ہے، اول فول بکنا شروع کرتا ہے۔ لیکن جنتی شراب پینے کے بعد انسان خوش مزاج ہو جائے گا، اس میں سر درد بھی نہیں ہوگا، اول فول بکنے کی کیفیت بھی نہیں ہوگی، انسان بد مزاج اور بد دماغ نہیں ہوگا، الٹی سیدھی حرکتیں کرنے والا نہیں ہوگا، بلکہ سرور اور راحت محسوس کرے گا جنتی شراب سے۔ تو شراب کی بھی نہر ہے، مطلب کیا ہوا؟ وہ شراب کی دکان نہیں کہ بوتل میں لایا، پیسے خرچ کی، تھوڑا لے لیے، وہاں نہر ہے، جتنا پینا اتنا پی لیجیے، کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن دنیاوی شراب اور جنتی شراب میں فرق کیا ہے؟ جنتی شراب کو شرابن طہورا کہا گیا ہے، صاف ستھری شراب ہے، پاکیزگی لی ہوئی شراب ہے، جس میں کسی قسم کی خرابی نہیں ہے، پینے والا بھی راحت و سرور محسوس کرے گا، اور اس کے ذریعے سے اس کی ذات سے کسی انسان کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی، اول فول بکنے کا موقع تک نہیں ملے گا۔ تیسری نہر ہے، چوتھی نہر ہے وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، وہاں ایک نہر ہے، یہ نہریں ہیں کس کی؟ خالص شہد کی۔ دنیا میں شہد جانوروں سے، یعنی وہ کیڑے مکوڑوں سے لیا تھا، شہد کی مکھی سے لیا تھا، باضابطہ اس کی پالن کھیتی بھی ہوتی ہے۔ جس قسم کا شہد آپ کو چاہیے، سرسوں والا چاہیے کہ پھلوں والا چاہیے یا اور کسی قسم کے درختوں کے چاہیے، تو سیزن کے اعتبار سے وہاں سے شہد نکالے جاتے، اور جو آزاد مکھی ہوتی ہے وہ کہیں سے بھی رس چوس کے لاتی ہے اور اس کے بعد بہترین انداز میں اپنا مکان بناتی ہے۔ وہ مکان کی جو کیفیت ہوتی ہے، بڑا سے بڑا انجینئر بھی اس کے سامنے فیل ہو جائے۔ اس مکان کو دیکھ لیجئے جس چھتے میں
یہ شہد کی مکھیاں رہتی ہے، شہد چوسنے کے بعد وہاں بیٹ کرتی ہے، پیخانہ کرتی ہے، اور وہی چیز آپ کے لیے شہد ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ یہ فرمایا وہاں جنت میں شہد کی خالص اور پیور شہد کی نہریں ہوں گی، یہ چینی اور گڑ ملا ہوا نہیں ہوگا۔ آدمی بیچنے کے لیے آتا ہے، بالٹی لیے ہوا ہے، چھتا ہے، مکھی بھی کچھ ہے، اور آپ کو سمجھا دیا ہے تو بالکل اصلی ہے، تو پورا چینی پہ اور گڑ کا بنا ہوا ہوتا ہے، دو چار مکھیاں آپ کو دکھلا دی جاتی، آپ سمجھتے کہ خالص شہد ہم کو مل رہا ہے۔ تو کہا وہاں شہد کی نہریں بھی ہوں گی، 4 نہروں کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد کیا کہا؟ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اہل ایمان کے لیے، جنتی کے لیے اس جنت میں ہر قسم کے پھل فروٹ ہیں۔ انسان جن پھلوں کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا، وہ سارے پھل بہترین کوالٹی کے وہاں موجود ہوں گے، آدمی اس سے لذت اندوز ہوں گے۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور ساتھ ساتھ ایسے انسان کو ان کی رب کی جانب سے بخش دیا جائے گا، معاف کر دیا جائے گا۔ معاف ہونے کے نتیجے میں جنت میں گیا، کچھ لغزشیں ہو چکی ہوگی، کچھ گناہ سرزد ہو گیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخشے گا، اور بخشنے کے بعد اسے جنت میں داخل کرے گا، جہاں ہر قسم کی آشائشیں، آرام و سکون اور راحت کی چیزیں، جس کے ذریعے سے انسان سکون حاصل کرے گا۔ یہ چیزیں جسے عام طور سے انسان محسوس کرتا ہے، اسے پانی بھی چاہیے، اسے دودھ بھی چاہیے، خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے شراب بھی چاہیے، اور بہترین شہد بھی چاہیے۔ یہ وافر مقدار میں، بے انتہا مقدار میں وہ چیز وہاں موجود ہوں گی، جتنا چاہے اتنا لے لیجیے۔ اور اس کے علاوہ کھانے پینے کے بعد انسان خوشحالی کا مظاہرہ کرتے پھل فروٹ کا استعمال کرتا ہے۔ جنت میں پھل فروٹ کا بہترین انتظام، بلکہ قرآن کہتے ہیں قطوفها دانیہ، آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور گچھے آپ کے سامنے لٹکے ہوئے ہیں، توڑیے اور کھائیے، کیا مزے کی زندگی ہوگی۔ کہا وہ جو جنت میں جائیں گے اور ایسی نعمتیں میسر ہوگی وہ، اور ساتھ ساتھ کمن هو خالد فی النار، اس شخص کی طرح ہوگا جو ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ وسقوا ماء حمیما، جنہیں کھولتا ہوا گرم پانی پلایا جائے گا۔ فقط تاماہم، جس کھولتے ہوئے پانی پینے کے نتیجے میں اس کی اتڑیاں کٹ کٹ کے نیچے باہر اڑ گئی ہوگی۔ کہ ایک انسان جنت میں رہے گا، خوشحال زندگی گزارے گا، بے شمار نعمتوں کے سہارے زندگی گزارے گا، بہت ساری سہولیات سے فیض یاب ہوگا، جہاں تکلیف نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ وہ انسان اور وہ انسان جو جہنم میں جائے گا جہاں تکلیف ہی تکلیف ہے۔ کھانے کے لیے اگر باری آئے تو زقوم کانٹے دار درخت کھلایا جائے گا، وہ نہیں کھائے گا، مگر بھوک کی شدت کو بجھانے کے لیے لا محالہ مجبور انسان اس کانٹے دار درخت کو بھی کھا لے گا کہ کچھ اندر کی بھوک مٹ جائے۔ جب پانی پینے کی باری آئے گی تو قرآن مقدس نے کہا کہ وہ کچلو، انسان کے زخم سے نکلنے والا پیپ اور ریم، اور اس قسم کی سارے پسینوں سے تیار کردہ جو پانی ہے وہاں کھولتا ہوا پانی ہوگا، جس میں کچلو بھی ہے، خون پیپ بھی ہے، انسان کا پسینہ بھی ہے، اور غلط گندگی بھی ہے۔ انہی پانی کو پیش کیا جائے گا، اسے پی لیجئے، ساتھ ساتھ وہ گرم بھی ہوگا۔ نتیجے کے طور پر انسان پانی تو پیے گا، لیکن اتنی گرمی ہوگی کہ اندر کی اتریاں کٹ کٹ کے پیچھے کے راستے سے باہر چلی جائیں گی۔ کہا جنت میں آرام و سکون کی زندگی گزارنے والا اور جہنم میں ہر قسم کی کلفت و تکلیف کو جھیلنے والا، کیا دونوں برابر ہو سکتا ہے؟ ہرگز برابر نہیں ہے۔ کیوں نہیں ایسے اعمال کرتے ہو کہ جس کے نتیجے میں جنت تمہاری مقدر بنا دی جائے اور وہاں کی ساری سہولتیں تمہاری فراہم کر دی جائیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ تَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ۔ ان میں سے بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو آپ کی طرف کان لگا کے سنتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، یہاں تک کہ جب یہ لوگ آپ کے پاس سے نکل جاتے ہیں، قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، تو علم والوں سے سوال کرتے ہیں، ماذا قال آنفا، ابھی شیخ نے، حضرت نے کیا فرمایا؟
منافقین کا تذکرہ۔ مدینہ میں کچھ منافق تیار ہو گئے تھے جن کا کام دنیاوی اغراض و مقاصد کے تحت ایمان کا اظہار کر دیے تھے، اور مجلس میں شرکت کر کے اپنے آپ کو مسلمانوں کی جماعت میں گنتی کروایا کرتے تھے تاکہ مال غنیمت آئے، کچھ مال وغیرہ آئے تو اللہ کے رسول کی جانب سے انہیں عطا کیا جائے، بخشا جائے، یا پھر مسلمانوں کے صف میں داخل ہو کر اندر کی راز کی باتوں کو لی جائے اور دوسروں تک پہنچا دیا جائے۔ تو ایسے لوگوں کو قرآن مقدس نے منافق کہا ہے، جس کا اندر کچھ، جس کا باہر کچھ، جو بولتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے۔ آپ کے سامنے آپ جیسی بات کرتا ہے، آپ کے مخالف کے سامنے مخالف جیسی بات کرتا ہے۔ اس کی حال کیا ہے؟ دو رخا انسان، دو طرفہ انسان، ایسے انسان کو منافق کہا گیا، لیکن اس کا حال کیا ہے؟ لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، وہ دونوں طرف سے لاد کھاتے ہیں، وقتی طور سے فائدہ لوٹنے کے لیے دونوں کے حامی ملاتے، دونوں کے حامی لاتے، لیکن جب پتہ چلتا اس کا راز افشا ہو جاتا پھر دونوں جانب سے لاد کھاتے ہیں، تو نہ ادھر کے رہتے نہ ادھر کے رہتے۔ بلکہ قرآن مجید میں کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلا گڈھا میں منافق کو جگہ ملے گی۔ یہ منافق لوگ، یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے۔ بیٹھنے کا مقصد کیا ہوتا؟ یا تو اس میں کل کیل کانٹا نکالنا ہوتا، اس میں کچھ عیب تلاش کرنا ہوتا، یا دوسروں کے لیے سننا ہوتا، آج کیا بات کہی گئی ہے وہ دوسروں کو بتایا کرتے تھے۔ قرآن نے کیا کہا؟ یستمعوا الیک، وہ آپ کی طرف کان لگاتے، ایسا لگتا ہے کہ وہ سن رہے ہیں لیکن وہ سنتے نہیں ہیں۔ کیوں سنتے نہیں ہیں؟ بظاہر کان لگائے ہوئے ہیں لیکن ان کا دماغ کہیں اور ہے۔ آج بھی لوگ مجلس میں بیٹھتے ہیں، درس میں بیٹھتے ہیں، خطبہ جمعہ کی سماعت کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بہت غور سے سنتے ہیں، لیکن بس بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہیں اور کسی سوچ میں گھوم رہا ہے۔ اور بعد میں پوچھا ہے تو کیا کہا؟ ہاں اللہ اس کے رسول کی بات بیان ہوئی۔ اللہ رسول کی بات تو بیان ہوتی ہی ہے، لیکن آج کے خطبے کا مفہوم کیا تھا؟ آج قرآن مقدس کی آیتوں کا جو درس تھا اس کا خلاصہ کیا تھا؟ ہاں اللہ اس کے رسول کی بات بیان ہوئی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ سنتے نہیں ہیں، وہ بیٹھ کے رہتے ہیں اور سننا وہ مقصد نہیں ہوتا۔ تو ایسی کیفیت ہو اس سے گریز کرنے کی کوشش کیجیے۔ پھر اس کے بعد لوگوں کو سمجھانے بجانے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا، اہل علم سے پوچھتے ہیں ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بھئی ہر آدمی، عوام تو اس کو کیچ نہیں کر سکتے لیکن عالم تو سمجھ ہی سکتے ہیں۔ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ، علم والے صحابہ بھی تھے، فضل و بزرگی والے صحابہ بھی تھے، جو آپ کے قریب رہ کے سیکھنے سکھانے کی کوشش بھی کرتے تھے۔ تو ایسے صحابہ سے، علم والے سے پوچھتے ہیں ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں کیا کہا؟ یہ پوچھنا اس بات کی علامت ہے یہ غافل ہو کے سنتے ہیں، تاکہ بعد میں اگر کوئی پوچھے تو کم سے کم اس سے سن کے کہہ دیں گے ہاں فلاں چیز بیان ہوا ہے۔ کیا فرمایا؟ ماذا قال آنفا، کیا بھی فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترتا ہے اس نے اس کی تشریح کی۔ کیا کہا؟ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دیا ہے۔ کچھ کافروں کے دلوں پہ مہر لگایا گیا، وہ سوچتے بھی نہیں، سنتے بھی نہیں، دیکھتے بھی نہیں، سمجھتے بھی نہیں، ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اسی طرح منافقوں کے دل پہ بھی تالا لگا دیا گیا، اس پہ مہر مار دی گئی، اس کے دل کو خراب کر دیا گیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا گیا۔ وہ مجلس میں بیٹھ کے تو سنتے ہیں لیکن سننے کا کچھ اثر ہی نہیں ہوتا، اس کی تاثیر اس پر لائق نہیں ہوتی ہے۔ کیا کہا؟ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا۔ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، نتیجے کے طور پر یہ سنی ہوئی کتاب و سنت کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو ان کا جی چاہتا ہے، جو اس کا نفس کہتا ہے، جو اس کی طبیعت چاہتی ہے وہی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، یہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر مجلس رسول میں بیٹھے ہو یا موجودہ دور میں دین کی مجلس میں بیٹھا ہو تو قرآن و سنت کی روشنی میں جو باتیں آپ کے سامنے لائی جائے اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ سن بھی لیا اور منمانی کرتے ہیں تو فائدہ کیا ہوگا؟ گویا سن کے آپ نے انسن کر دیا، یا سنا ہی نہیں، وہاں بیٹھے تھے ضرور، کان تو لگائے ہوئے تھے ضرور،
لیکن دل و دماغ کہیں اور تھا، نتیجے کے طور پہ کچھ پلے پڑا نہیں۔ اللہ نے ایک سمجھ کی توفیق دی، آمین۔ والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم، اور جن لوگوں نے ہدایت حاصل کر لیا، زادہم ہدی تو اللہ نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا، وآتاہم تقواہم اور اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی عطا کر دیا۔ جو انسان ہدایت یافتہ ہوتا ہے وہ ہدایت لیتا چلا جاتا اور اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں بیٹھتا چلا جاتا، نتیجے کے طور پر وہ منمانی نہیں کرتا بلکہ اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق متقی کی زندگی گزار کر اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنا لیتا ہے۔ ان چیزوں کی وضاحت کے بعد لوگوں سے مطالبہ، کیا مطالبہ ہے؟ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ۔ یہ لوگ نہیں انتظار کرتے ہیں مگر قیامت کا۔ اتنا سنانے سمجھانے کے باوجود اگر کسی پر باتیں ہماری اثر انداز نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ اسرافیلی اسے جگا سکتا ہے، قیامتی میں بیدار ہوں گے۔ یہاں ایسے سوئے ہوئے ہیں کہ لتھیانے کے بعد بھی اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، جسے قیامت کا سور ہی جگائے گا، اور اس وقت میں انسان سوچے کچھ فائدہ اٹھا لے، کسی بات کو مان لے، تو اس وقت ان کا ماننا اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا۔ کیا فرمایا؟ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، یہ نہیں انتظار میں ہے مگر قیامت کے، أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے۔ سوچتے ہیں یہ قیامت آ جائے گی، انتظار کر رہے ہیں، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، قیامت کی علامتیں تو ان کے سامنے آ چکی ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قیامت کی علامت ہے، خود قرآن مقدس کا آخری کلام ہونا یہ بھی قیامت کی نشانی، پھر اس کے بعد حالات جو خراب ہو رہے ہیں وہ سب نشانی قیامت کی ہے۔ تو قیامت کی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی اپنے اندر سدھار پیدا نہیں کرتے ہیں اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، تو سوائے اس کی یہ کیا ہے کہ قیامت کے دن اسے بیدار ہونا ہوگا، اور اس کے وقت میں انسان سوچے گا اب حق بات کو مان لیتے ہیں، تو اس وقت میں حق بات کو تسلیم کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ملے۔ کیا قرآن نے کہا؟ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، قیامت کے وقت میں ان کا نصیحت قبول کرنا کیا کارگر ثابت ہوگا؟ یعنی قیامت آ گئی، اب حیرانی پریشانی ہے، اب بات ماننے کے لیے تیار ہے، کیا ہے؟ ایک انسان زندگی الٹی سیدھی میں گزار دیا، مرنے کے وقت قریب آیا، جھانکنے کے عالم سے دو چار ہے، سانس اندر باہر ہو رہی ہے، اس وقت میں خیال آیا کہ ہم نے بہت ساری غلطیاں کر دی ہے، اب توبہ استغفار کر دیں، نہیں قبول ہوگی توبہ۔ ما لم یغرغر، غرغرہ کے عالم کے شروع ہونے سے پہلے انسان اگر توبہ استغفار کرتا ہے تب اس کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ اب دیکھو کوئی چارہ کار نہیں ہے، قبول نہیں۔ فرعون جب ڈوب رہا تھا اس سے پہلے اسے ایمان لانے کی توفیق نہیں ملی، لیکن جب ڈوبنے لگا، پانی میں ڈوب کر رہا، بچنے کو چارہ کار نہیں ہے، اب کہہ رہا ہے کہ میں بنو اسرائیل کی رب پر ایمان لاتا ہوں۔ تو قرآن کا اعلان، اب ایمان لا رہے ہو، اس تمہارے ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب انسان سوچ لے کہ ساری امیدیں ختم ہو چکی، سارے اسباب وسائل ختم ہو گئے، اب کوئی چارہ کار نہیں مانے بغیر، اب مان لیتے ہیں مجبوری میں، تو اسلام مجبوری میں قبول کرنے کا نام نہیں ہے، خوش دلی سے قبول کرنے پر تب آپ کی قبولیت ہوگی، اسلام کی، ورنہ نہیں ہوگی۔ کیا فرمایا؟ یہ لوگ نہیں انتظار کرتے ہیں مگر قیامت کا، یہ کہ آ جائے اچانک ان کے پاس، حالانکہ قیامت کی نشانیاں آ چکی ہیں۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، جب قیامت قائم ہو جائے گی اب ان کا اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرنا کوئی کارگر ثابت نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ۔ فعلم، جان لو، عقیدے کی درستگی کیجئے، جنت میں جانا تو جان لو، انہو لا الہ الا ہو، کہ اللہ کی سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ عبادت دن میں ہو، رات میں ہو، انفرادی ہو، اجتماعی ہو،
کبھی کسی انداز کی عبادت اگر عبادت ہے وہ اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اے نبی اگر آپ کی جانب سے کسی قسم کی لغزش ہو گئی ہو، آپ اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کیجیے۔ انسان ہے، بشری کمزوری کے پیش نظر کچھ تسامحات ہو سکتے ہیں، کچھ بھول چوک ہو سکتی ہیں، کچھ لغزشیں ہو سکتی ہیں، تو کہا کچھ لغزشیں ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کر لیجیے، ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی استغفار کیجیے اور مومنوں کے لیے بھی مغفرت کی دعا مانگیے، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری خطا، سارے گناہ پہلے معاف کر دیے گئے۔ قرآن نے کہا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ نے پہلے ہی معاف کر دیا، پھر اس کے باوجود کیا معافی کی دعا کیجیے، مغفرت کی بھیک مانگیں۔ کیوں؟ کہ آپ کے ذریعے سے آپ کی امت کو تعلیم ملے گی، درس ملے گا کہ نبی جیسے انسان کو اللہ نے استغفار کرنے کا حکم دیا ہے، تو ہم لوگ کس کھیت کی مولی ہیں؟ یہ وجہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنوں رات میں 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے، اللہ سے استغفار کی بھیک 100 مرتبہ مانگتے تھے جب ان کی ساری خطائیں بخشی ہوئی۔ اور اسی پر بس نہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں سورہ نصر کا نزول ہوا، اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ جب اللہ کی مدد آ گئی، فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے، فتح مکہ بھی آپ کو میسر ہو گیا، بڑی تعداد میں لوگ اسلام قبول کرنے اس میں لگے ہوئے ہیں، تو اس موقع پر آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تسبیح بھی کیجئے، تحمید بھی کیجئے، استغفار بھی کیجئے۔ کیوں کہا؟ مقصد یہ ہے اب اپنے انداز میں ساری ذمہ داری نبھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ کی جانب سے جو معیار مطلوب ہے اس معیار کے مطابق آپ کا کام ہوا کہ نہیں ہوا وہ اللہ جانتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ کی بات آپ کی امت کا حال ہے، امتی اپنے آپ کو اچھے کام میں لگانے کی کوشش کریں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے معیار کے مطابق کام ہوا کہ نہیں ہوا، کہا مغفرت کی دعا بھی کیجیے، عبادت بھی کیجیے، مغفرت کی دعا بھی کیجیے۔ دیکھیے نماز ایسی عبادت، نماز پڑھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کیوں؟ اگر نماز میں کسی قسم کی بھول ہو گئی ہوگی اللہ اسے بھی معاف فرما دے۔ عبادت کرتے ہوئے انسان سے بھول ہو سکتی ہے، اس کی بھی معافی مانگیں۔ خود نماز کے اندر اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، مانگتے ہیں نا دعا، یہ مغفرت کی دعا ہی تو ہے۔ تو کہا عبادت بھی کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار بھی کیجیے۔ جان لو کہ عبادت کے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اے نبی اپنی خطاؤں کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کیجیے، اور ساتھ ساتھ مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ کرتے ہیں دعا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، رب اغفر لی ولوالدی والمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس طرح کی جو دعائیں ہیں وہ دعا کرنے کا حکم دیا گیا کہ مغفرت کی دعا کیجیے۔ واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اے نبی اور اے ایمان والے اللہ تمہارے چلنے پھرنے کو جان رہا ہے اور تمہارے آرام و سکون کے ساتھ بیٹھنے کو بھی جان رہا ہے۔ ایک تو یہ ہوا دن رات آپ اتنی محنت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، دعوت و تبلیغ کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، یہاں وہاں جانا آنا شروع کرتے ہیں، سب اللہ کی نگاہ میں، ایسا نہیں کہ اللہ نے آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے، وہ دیکھ رہا اللہ۔ اسی طریقے سے جہاں آرام کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں یا رات میں اپنے گھروں کو تشریف لے آتے ہیں تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ ایک بات، دوسری بات، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اعمال کو دیکھا، پھر آخرت میں اس اعمال کے نتیجے میں کیسا بدلہ ملے گا، کیسی عمدہ جگہ ملے گی، اللہ اسے اچھی طرح جانتا ہے۔ یعنی جو انسان جیسا عمل کرے گا اس کے عمل کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بدلہ دے گا۔ جہنمی اعمال کیا جہنم میں جائے گا، جنتی اعمال کیا جنت میں جائے گا۔ جنت کے سب سے اعلیٰ اونچا مقام میں داخل ہونا چاہے جسے جنت الفردوس کہا جاتا ہے۔ جنت الفردوس کے بارے میں کیا کہا کہ جب بھی تم دعا مانگو جنت کی تو جنت الفردوس کی دعا مانگو، کہ جنت الفردوس جنت کی سب سے اعلیٰ حصہ ہے۔
سب سے اونچائی پر ہے، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے، اور اسی جنت الفردوس یہ نہریں جاری ہیں جو جنت کے تمام باغوں میں اور ہر چہار جانب وہ پھیلی ہوئی ہے۔ کیا فرمایا؟ واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، وہ اللہ تمہارے چلنے پھرنے کو، تمہارے حرکت کو جانتا ہے، اور ساتھ ساتھ تمہارے ٹھہرنے کو، استقرار کو بھی جانتا ہے، دنیا میں تمہارے کارناموں کو بھی جانتا ہے، اور آخرت میں جو تمہیں راحت و سکون کا مقام اور جگہ ملے گی اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ اس مناسبت سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں، ہمیں اللہ کی بندگی کرنی چاہیے اور اچھے اعمال بجا لانے چاہیے، جہنمی اعمال سے پرہیز کرتے ہوئے جنتی اعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح عقائد اور صحیح اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔